اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس شخص کے اوپر جو مصیبت کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے یا مصیبت سے بچنے کے لیے تعویذ، دھاگے اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا تذکرہ کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث ہے کہ من تعلق ودعة فلا ودع اللہ له۔ اس سلسلے میں گفتگو اس کے سند کے تعلق سے اور اس کے مدلولات کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی تھی۔ اور یہ ودع کہتے ہیں جی، اصل میں یہ موتی کی طرح کی چیز ہوتی ہے، سمندر سے نکلنے والی چیز ہوتی ہے، موتیوں کی طرح سے۔ اس کو پرو کر کے آپس میں یہ لوگ ہار بناتے تھے اور اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو اس سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے اس کو پہنایا کرتے تھے۔ اور پرانے زمانے میں عورتیں ہوا کرتی تھیں جو اس طرح کے ہار وغیرہ بناتی تھیں۔ عورتیں ضرورت کے وقت ان عورتوں کے پاس جاتی تھیں جو مخصوص ہوتی تھی، اور اس سے جا کر یہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا امتحان دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہار بنا دو، میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہار بنا دو، سفر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہار بنا دو، دیکھو مستقبل اس کا کیسا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جا کر کے وہ عورتوں کے سامنے بیان کرتی تھیں، اور وہ عورتیں ان موتیوں کو پرو کر کے ہار بنا کر کے ان لوگوں کو دیتی تھی، اور وہ لوگ لے کر کے اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی کو ودع کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی ودع لٹکائے اپنے گردن میں، یعنی سیپ اور موتی وغیرہ کے ہار لٹکائے عورتوں کے لیے، اس کی چھوٹ ہے۔ اگر وہ زیب و زینت کے لیے اپنے گردن میں پہن رہی ہیں تو زیب و زینت کے لیے عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی نظر بد سے بچنے کے لیے کوئی عورت پہنتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی مرد آدمی نظر بد سے بچنے کے لیے موتی وغیرہ کا ہار، جیسے مونگا، پتھر اور دوسری چیزیں انگوٹھی میں لگا کر کے، نگینہ لگا کر کے لوگ پہنتے ہیں، نہیں پہنتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو دور نہ کرے، اس کو سکون نہ دے۔ اب بتائیے، جس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہو، وہ کام آدمی کر کے کبھی سکون پا سکتا ہے؟ یا کبھی شفا یابی اس کو مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے کاموں سے بچیں
اور اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وداع کی اصل یہ ہے کہ وہ موتی وغیرہ کی بنائی جاتی ہے، لیکن وداع کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہوں گی جی جس کو آدمی نظر بد سے بچنے کے لیے لٹکاتا ہے، اور اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے، چاہے وہ مرچی ہو یا لیمو ہو یا جوتا ہو یا کالا بال ہو یا اس طرح کا جو کچھ بھی ہو، یا حروف ہوں لکھے ہوئے، ہے نا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، اور ایسا کرنے والا شخص شرک اصغر کا مرتکب ہے جب وہ اس کو سبب سمجھ رہا ہے، اور جب یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ڈائریکٹ یہی چیز ہم کو شفا دینے والی ہے، نظر بد سے بچانے والی ہے، اگر یہ سمجھ رہا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے، ایسا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ چلیے اس کے بعد پڑھیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جس شخص نے ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگا باندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف 106۔ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ ابن ابی حاتم میں، تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ لفظ موجود ہے، لیکن جو لفظ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ بخار سے وہ دھاگا پہنا ہوا تھا، یعنی بخار کو دور کرنے کے لیے، یہ لفظ نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم میں کیا لفظ ہے دیکھیے، کہتے ہیں ابن ابی حاتم نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دخل حذیفہ علی مریض، حضرت حذیفہ ابن یمان ایک مریض کے پاس گئے عیادت کے لیے، تو فرآ فی عضدہ سیرا، تو انہوں نے مریض کے بازو میں، عضد کہتے ہیں بازو میں دیکھا کہ وہ ایک دھاگا پہنے ہوئے ہیں، فقطعہا، انہوں نے اس کو کاٹ دیا، وانتزعہ، اور نکال کر کے باہر سختی سے کاٹا اور سختی سے نکال کر کے پھینک دیا، ثم قال، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، الا وهم مشرکون۔ یہ جو روایت ہے جی حضرت حذیفہ کی، اس روایت کے سلسلے میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور قابل عمل ہے، یہ روایت صحیح ہے، اس کی سند ثابت ہے اور قابل عمل ہے۔ اب اس پہ غور کیجئے کہ جب حضرت حذیفہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگے کو دیکھا تو آپ نے اس کو کاٹ دیا، کون شخص تھے وہ، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دھاگا کس وجہ سے وہ پہنے تھے اس کا تذکرہ ہے۔ کہا کس وجہ سے پہنے تھے، تو کہا کہ بخار کی وجہ سے وہ دھاگا کو پہنے ہوئے تھے یا دھاگا لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، اس کو نکالا، کاٹا اور سختی سے نکال کر کے اس کو باہر پھینک دیا، اور آیت کریمہ کی تلاوت کی، کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ یہ آیت شرک اصغر میں ہے یا شرک اکبر کے لیے ہے؟ شرک اصغر۔ ہاں جی، کس کے لیے ہے؟ شرک اصغر کے لیے، شرک اصغر۔ اور کوئی؟ شرک اکبر ہے۔ یہ آیت کریمہ شرک اکبر کے لیے ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، الا وهم مشرکون، مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی کہ ربوبیت میں اللہ رب العالمین کے اوپر وہ لوگ ایمان رکھتے تھے، لیکن جب الوہیت کی بات آتی تھی، عبادت کرنے کی بات آتی تھی، تو اللہ کے علاوہ اپنے معبودان باطلہ جو ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے لیے عبادت کیا کرتے تھے۔ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحابی رسول نے ایک شخص کو شرک اصغر کرتے ہوئے دیکھا
تو دلیل اس آیت سے پکڑی جس آیت میں اللہ رب العالمین نے شرک اکبر کا تذکرہ کیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ جی 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 جی، یعنی شرک اصغر کے اوپر شرک اکبر سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے. ایک بات. اچھا، آج کل اگر کوئی آدمی کسی کے گلے میں، کسی کے گردن میں، کسی کے ہاتھ میں دھاگا یا تعویذ دیکھتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ خود کاٹے گا؟ اصل یہ نہیں. ہے کہ جو آدمی پہنا ہوا ہے اس کو کہیے کہ تم کاٹ کے اس کو پھینکو، جیسا کہ عمران کی حدیث میں ہے نا. عمران ابن حسین کی حدیث گزر چکی ہے، جو پیتل کا کڑا پہنے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعها، ہٹاؤ اس کو اپنے پاس سے، دور کرو. یا اگر وہ خود سے اس کو سمجھانے بجھانے کے بعد خود سے وہ نہیں کر رہا تو جو حاکم ہے وہ کرے گا، جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ کریں گے، وہ تعویذ یا دھاگے کو کاٹ کر کے پھینکیں گے، ہے نا. یا گاؤں کا جو بڑا ہے، کوئی عالم ہے جو اگر یہ کام کرے تو فتنہ و فساد سے بچا جا سکتا ہے تو وہ آدمی کرے. ہر آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے اور پھر بعد میں وہ فتنہ و فساد کا جڑ ہو جائے. لوگ آئے اس سے آ کر کے جھگڑا کرنے لگے، ہم تعویذ پہنے چاہے ہم جو پہنے، تمہارا کیا گیا، تم نے کیوں کاٹا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں، تو جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، اور سمجھا بجھا کر کے اگر وہ راضی ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کاٹ دیجئے تو کاٹ دیجئے آپ. لیکن زبردستی اس کو پکڑ کر کے آپ اس کو کاٹ دیں گے اور 4 آدمی لے کر کے آپ سے جھگڑا کرنے چلا آئے گا تو خواہ مخواہ کا فتنہ اور فساد برپا ہوگا. تو اس فتنے اور فساد سے بچنا چاہیے. آپ بڑے لوگوں کو خبر پہنچا دیں، وہ جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہاں کے امام صاحب کو بتا دیں. اب امام صاحب اس کو اپنے طور پہ ڈیل کر لیں گے، دیکھ لیں گے، لیکن ہر آدمی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی جی لیکن کوئی آدمی اگر پہن کے آیا ہے جی، تو اس کو کاٹنے کا حکم دینا یہ واجب ہے. کاٹنے کا حکم دینا واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ غور کیجئے. ایک گروہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک قافلہ آیا کہیں سے، جس میں 1 سے لے کر کے 12 یا 13 لوگ موجود تھے قافلے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے بیعت کیا، ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اس سے نہیں کیا آپ نے بیعت. تو جو لوگ موجود تھے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بایعنا جمیعا وترکنا ھذا، آپ نے سب سے ہم لوگوں سے بیعت کر لی، اس کو چھوڑ دیا آپ نے، اس سے بیعت نہیں کیا آپ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں تعویذ ہے، جب تک یہ نکالے گا نہیں ہم اس سے بیعت نہیں کریں گے. تو اس شخص نے اپنے آستین کے اندر ہاتھ ڈال کر کے اس تعویذ کو نکالا اور نکال کر کے رکھا، الگ کیا. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیعت کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب تک تعویذ اس کے ہاتھ میں تھی آپ نے اس سے بیعت نہیں کی. کتنی بڑی وعید ہے اس کا اندازہ لگائیے. اور اسی طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر بھی دلالت کرنے والی چیز ہے، کیونکہ تعویذ اس کا کپڑے کے اندر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ خبر لگ گئی کہ یہ آدمی تعویذ پہنے ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بیعت مت کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت نہیں کیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو، بعض سفر کے اندر، یہ لوگ سفر میں تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لا يبقين في رقبة بعير قلادة الا قطعت، کسی بھی اونٹ کے گردن میں کوئی بھی دھاگا بندھا ہوا ہو وہ باقی نہ رہے مگر اس کو کاٹ دو. متفق علیہ روایت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ نظر بد سے اپنے جانوں کو اور اپنے مالوں کو بچانے کے لیے اس کے گردن میں یہ رسی باندھا کرتے تھے.
اور وہ رسی کس کی ہوتی تھی جانتے ہیں جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ دیکھیے کتنا کنیکشن ہے گزشتہ زمانے کا اور آج کل کے زمانے کا، بڑا زبردست کنیکشن ہے۔ آج کل کے زمانے میں آپ لوگ سنے گھوڑے کا نال پہناتے ہیں چھوٹے بچوں کو، جی سنا ہے جی؟ کوئی سنا ہے؟ جی 10-10 روپے میں بھی بکتا ہے، ہاں؟ 10-10 روپے میں بازار میں بکتا ہے۔ ہاں بکتا ہے، یعنی ہے وہ پہناتے ہیں نا۔ جی گھوڑے کا نال جو پرانا ہو جاتا ہے اس کو نکال کر کے اس کی تعویذ وغیرہ بنا کر کے چھوٹے بچے کو پہناتے ہیں، نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ گزشتہ زمانے میں لوگ تیر وغیرہ چلاتے تھے تو تیر کا جو تانت ہوا کرتا تھا جس سے وہ کمان باندھا کرتے تھے، وہ کمان کسی جانور کے آنت کی ہوتی تھی، آنت کو سکھاتے تھے، سوکھ جانے کے بعد وہ ایک دم جب سخت ہو جاتا تھا تو اس کے ذریعے سے اس کو باندھتے تھے، اس کے کمان کو، کیونکہ اس سے تیر بہت تیز چلتی ہے۔ اتڑی اجڑی جس کو کہتے ہیں اس کا بنتا تھا وہ، اور جب وہ پرانا ہو جاتا تھا تو اس کو نکال کر کے، وہ بہت شبھ ہو جاتا تھا تو اس کو نکال کر کے جانور مال جال اپنا جو ہے دکان دوری اس کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے، تاکہ یہ نظر بد سے، یعنی جس طرح سے یہ تیر چلا چلا کر کے میں حفاظت میں رہا ہوں، اسی طرح سے میرا سامان، میرا گھر، میرا بال بچے، یہ سب کے سب محفوظ رہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ دیکھیے کس طرح سے عقیدہ مطلب نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ عقیدہ تھا ان کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی جانور کے گردن پہ اگر تانت دیکھتے ہو، تانت کاٹ دو، اس کو چمڑے سے جو بنایا گیا ہوا تانت ہے اس کو کاٹ دو، اس کو باقی نہ رکھو۔ کہا کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ نظر بد سے بچانے کے لیے اپنے جانوروں میں وہ چیزیں باندھا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی مزید جب ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے جی، اس مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری ہے، اور یہ سوال بھی آیا تھا۔ سوال یہ تھا، غور سے سنیے گا اس مسئلے کو، سوال یہ تھا کہ بازار میں یا آپ کیا کہتے ہیں اس کو، میڈیکل شاپس میں کچھ کڑے ملتے ہیں، ہے نا، بریسلیٹ ٹائپ کے، اور اس میں میگنیٹ وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ تو کچھ تو بیماری سے یعنی درد وغیرہ سے نجات ملتی ہے لوگ کہتے ہیں، اور کچھ بلڈ پریشر وغیرہ یا بلڈ پریشر کے لوگ پہنتے ہیں جس سے اس کو راحت اور آرام ہوتی ہے۔ سمجھ ماری بات؟ جی سوال آیا تھا نا جی کلاس میں، کون پوچھا تھا سوال؟ جی سوال آیا تھا۔ یہ سوال پوچھنے والے موجود ہیں؟ ہاں، تو وہ پہنتے ہیں وہ لوگ، آپ لوگ دیکھیں کبھی ایسا پہنتے ہوئے کسی کو؟ جی جی دیکھیں۔ ہاں دیکھیں جی جی جی، تو پہنتے ہیں، اس میں میگنیٹ وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جسم کے اندر جو حرارت پیدا ہو رہی ہے نا، یہ میگنیٹ کیا کرتا ہے، ان حرارت کو کم کرتا ہے، جس کے وجہ سے اس کے درد میں، اس کے دکھ میں، اس کے تکلیف میں، دکھ میں نہیں، درد میں، تکلیف میں اس کے آرام پہنچتی ہے۔ درد الگ چیز ہے، دکھ الگ چیز ہے جی، دونوں کو ملائیے گا نہیں۔ اور وہ بعض کمپنیوں کی طرف سے، جیسے برطانیہ کی ایک مشہور کمپنی ہے جو وہ اس کو بناتی ہے، گویا ایک کمپنی کی طرف سے اس کو سرٹیفکیٹ بھی حاصل ہے کہ یہ چیز فلاں درد میں اس کو پہننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ سوال تھا۔ اس دن یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ بلڈ پریشر کے لیے کوئی اگر پہنتا ہے بریسلیٹ تو یہ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ابھی تک جو آپ لوگ پڑھے ہیں اس کے روشنی میں کیا، کس نتیجے پر آپ لوگ پہنچتے ہیں؟
पहनना जायज नहीं है, क्यों? क्योंकि उस पे एतबार हो जाता है कि हमारा ये बीमारी को ये ठीक करने वाला है, अल्लाह से हमारा राब्ता खत्म कर देता है। और कोई? शेख, जैसे कि अभी आपने बताया कि एक कंपनी ने सऊदी अरब के अंदर ये ब्लेसलेट, एक कंपनी को एक सर्टिफिकेट दिया गया है कि इसको सऊदी कंपनी में नहीं बोला, सऊदी में अधिकतर ज्यादातर मिलता है ये। ब्रिटानिया की एक कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी है जो इसको बनाती है, और उसने सर्टिफिकेट दिया है इसको। जी जी, शेख जायज है ये, क्योंकि अकीदा पर ये बेस है कि आप क्या सोच के पहन रहे हैं। पहन सकते शेख, जायज है। अरे सबब में होगा तो। और कोई? यार ये मसला है, समझ गए? ये मसला है। हमने आपको इलाज की कितनी कैटेगरी बताई थी? 3। तीनों में से ये किस में आता है? पहले ये फैसला कीजिए। हिस्सी, असबाब हिस्सी। कैसे हिस्सी में आया जी मुफीज? क्या कुछ खा रहे हैं? इंजेक्शन है? मानवी हिस्से में आ रहा, क्योंकि उस पर रिसर्च किया गया है। जी, रिसर्च के लिए। रिसर्च किए जाने से क्या होगा? अब तावीज पे आपको कोई रिसर्च ला करके दिखा देगा तो? हम तो उसी दिन बोले थे आपको कि कोई बहुत बड़ा मौलवी साहब आपके सामने आए और बोले कि आओ तुमको हम यहाँ पे ये तावीज लटकाते हैं तुम्हारे गले में। 1000 आदमी पे मेरा तजर्बा है, ये देखो रिसर्च पेपर है, यूट्यूब में बैठ करके 100 आदमी को सुना देगा। मेरे पेट में दर्द होता था, कोई बोलेगा मेरे कमर में दर्द होता था, बाबा से तावीज लिए हैं, एकदम सीधा होके चल रहा है। मान लीजिएगा क्या? नहीं, ये तो शेख आपने कहा था कि सबब शरई के लिए दलील चाहिए, तो उसमें तो ये जो आप बताएंगे ब्लड प्रेशर के लिए जो यूज किया जाता है कड़ा, तो उसमें तो शरीयत का कुछ है ही नहीं, सिर्फ दलील वगैरह तो उसका कुछ है नहीं, बस ये मैग्नेट के थ्रू किया जाता है। तो इसके हिसाब वो बोल रहे हैं, वो उतनी तफसील में जाने की जरूरत ही नहीं है। हम आपसे सिर्फ यही पूछा अब तक कि इलाज के तीनों किस्मों में से किस किस्म में ये आता है, पहले ये तय कर। मानवी आएगा तो बोलिए। हिस्सी आएगा। हिस्सी में कैसे आएगा जी? सबब मानवी है। सबब हिस्सी की क्या तारीफ है बताइए? सबब मानवी है जिसको सबब शरई कहते हैं, है कि नहीं? जी। क्योंकि इससे जिस्म में कोई चीज दाखिल भी नहीं हो रहा, जिस्म में कोई चीज खारिज भी नहीं हो रहा। ज्यादा से ज्यादा जो हम पढ़े उसमें रिसर्च में जितनी चीजें जो लुब्बो लुबाब हमको समझ में आई वो इंग्लिश में थी। बहरहाल उसका लुब्बो लुबाब जो समझ में आप लोग कहिएगा तो वो उसको हम शेयर करेंगे, आपके सामने भेजेंगे जो हम समझ सके अब तक। वो कहते हैं कि इसमें मैग्नेट है, वो जो पहना हुआ है ना, ब्रेसलेट है ना, उसमें मैग्नेट है। समझ रहे हैं जी? जी जी। हाँ, मैग्नेट की खासियत ये है कि वो लोहे को खींचती है, और इंसान के खून के अंदर लोहा है, आयरन है, तो वो उसको खींच करके उसको बैलेंस करती है। वो रिसर्च में ये बात लिखी हुई है। मतलब इंग्लिश तो हम बहुत जानते नहीं है, लेकिन उसको पूरे पढ़ने से हम जितना समझ सके वो इतनी ही बात थी। वो जो कंपनी जिसने उसकी इजाजत दी है उसने ये लिखा है कि चूंकि इंसान के खून के अंदर लोहा है और लोहे को हम लगा करके ये कर रहे हैं, तब भी उसने ये कहा है कि फिर भी अगर कोई आदमी हिस्सी तौर पे उसका सबूत मांगे तो हमारे पास सबूत देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास सबूत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि कोई आदमी ये कहे कि इसको हिस्सी तौर पे साबित करो, प्रैक्टिकली तौर पे साबित करो, तो ये कहने के लिए कोई भी साबित नहीं है। अगर आपका जी चाहता है
تو آپ اس کو پہنیے، نہیں جی چاہتا ہے تو مت پہنیے. بہت لوگ پہنتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے. اب آپ کہیے، کیا کہیے گا، بولیے. مانوی مانوی ہے، مانوی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ مانوی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم نے آپ کو کہا تھا حصی میں کوئی چیز اندر منہ میں داخل کی جا نہیں رہی ہوگی یا کوئی چیز نکالا جا رہا ہوگا. کوئی مرہم ہوگا جو زخم پہ لگایا جا رہا ہوگا اور جلد اس کو، چمڑا اس کو چوس کر کے اس کا علاج کر رہی ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز ٹھیک ہو رہی ہوگی. اس کے لیے تجربہ چاہیے. ڈاکٹروں کی ٹیم آ کر کے کہے وہ تجربہ ہے. اب یہاں یہ میگنیٹ آپ جو پہن رہے ہیں، کیا وہ میگنیٹ آپ کے جسم میں داخل ہو رہا ہے؟ بولیے. نہیں. نہیں ہو رہا، تو پھر حصی کیسے ہوگا وہ؟ جی. اور اگر معنوی مانتے ہیں اس کو، تو معنوی کے ثبوت کے لیے کیا چاہیے جی؟ دلیل چاہیے. دلیل. اور ہم بار بار، 2 بار 3 بار آپ لوگوں کے سامنے دہرائے تھے کہ دیکھیے کہیں یہ نہ ہو ایک مرتبہ آپ لوگ بولے کہ نہیں وہ غیر مسلم ہے اسی لیے نہیں ہوگا. ہم بولے نہیں، چلو مولانا اگر ہو، مسلمان ہو، تب کیا کیجیے گا؟ تجربہ سے حصی چیز ثابت ہوگی، معنوی چیز سوائے دلیل کے اور کسی چیز سے ثابت نہیں ہوگی. اسی لیے فتویٰ ہم نے دیکھا، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں پہن سکتے. یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں پہن سکتے ہیں. اور یہی قول ہم کو زیادہ دلیل سے قریب اور مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کے میگنیٹ لگائے ہوئے بریسلٹ وغیرہ اس کو نہیں پہن سکتے، اس لیے کہ نہ تو یہ سبب شرعی ہے اور نہ یہ سبب حسی ہے، بلکہ یہ اوہام ہے، وہم ہے، تخرص ہے، گمان ہے. لوگوں نے کچھ گمان کیا ہے اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس چیز کے سبب ہونے کے اوپر دلالت کرنے والی ہو. یہاں تک کہ جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے اس کے ریسرچ پیپر میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پریکٹیکلی طور پہ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ میگنیٹ ہے، انسان کے خون میں لوہا ہے، یہ لوہے کو کھینچ کر کے اس کے خون میں دوڑتی ہے اور وہ اس کو بیلنس کر کے رکھتی ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیز ہو تو اس سے بچنا یہ زیادہ مناسب ہے. چلیے. اسلام عرب لوگ بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے. اسلام نے اس عمل کو باطل اور فضول قرار دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، وَمَا أُبَالِي مَا آتَيْتُ إِن تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، اور اگر میں تمیمہ ڈال لوں تو پھر مجھے اس کے بعد کسی بھی گناہ کی پرواہ نہیں. مطلب یہ کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور باقی اس سے پیچھے ہے. چلیں اب انشاءاللہ یہیں تک رکھیے، پھر مزید انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، درس سمجھ میں آیا لوگوں کو آج؟ اللہ آپ کی جی صحت اور علم میں اضافہ کرے. آمین. آمین. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جی آیا. جی اور لوگوں کو جی جی آیا. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ دوبارہ جہاں پہ یہ سبب کا تذکرہ ہوا ہے نا، تینوں اسباب کا، اس کو دوبارہ پڑھیے اور اس کو سنیے دوبارہ. یہ پورا چیپٹر پھر سے دوبارہ سنیے، یہاں سے لے کے وہاں تک پڑھ جائیے. جب تک آپ
اس کو یہ متعین نہیں کریں گے کہ یہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے، تب تک آپ اس کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے. پہلے یہ طے کرنا پڑے گا. اور سب کی الگ الگ پہچان ہم نے بتا دی ہے. حصی کا مطلب حص سے نظر آنے والی چیز، ورنہ تعویذ بھی تو اگر اس طرح مانیے گا تو تعویذ بھی تو حصی ہے جی، دھاگا بھی تو حصی ہے، اس کو باندھ رہے ہیں نہیں باندھ رہے ہیں ہم؟ جی ہاں، اس کو بھی حصی ماننا پڑے گا. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ حصی کا ایک معنی یہ بھی سمجھیے کہ کچھ چیز انسان کے منہ میں داخل کیا جائے یا اس کو نکالا جائے. ہم نے کہا تھا داخل کیا جائے، چاہے انجیکشن سے ہو، ویکسین کی مثال دی تھی. انسان کے جسم میں داخل کیا جائے، مرہم سے مثال دی تھی، دوائی سے مثال دی تھی، انسان کے منہ میں داخل کیا جاتا ہے. خارج کیا جاتا ہے، اس سے مثال دیا تھا ہجامہ کرنے والا، ہجامہ میں کٹ لگا کر کے کپ سے اس کے ذریعے سے خون کو نکالتا ہے باہر، یہ جسم سے خارج کیا جاتا ہے. سب بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ یاد ہے نہیں ہے؟ جی اس کو سنیے ایک مرتبہ پھر سے سنیے، انشاءاللہ آگے کے مسائل اور آسان ہوں گے اگر اس کو سمجھیے گا تو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. السلام ایک علیکم سوال تھا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس دن کے متعلق ایک سوال تھا، جیسے بس اس میں رہتا ہے آگے میں مورتی ورتی وغیرہ، تو اس میں بیٹھنا کیسا ہو؟ ماں درگا یہ ہو بیٹھنا، جی، اس میں مورتی رہتا ہے، پوجا کر کے چلاتا ہے. بیٹھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے بولیے؟ اپنی بس تو جی چلا نہیں سکتے ہیں نا. اس طرح ہوٹل ووٹل میں بھی جس میں مورتی ورتی وغیرہ ہو؟ جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہم اس کام کے لیے نہیں نہ جا رہے ہیں، یا ہم اس کام کے لیے بس میں نہیں نہ بیٹھ رہے ہیں، ہم تو سفر کے لیے بیٹھ رہے ہیں. اب اگر اس طرح سے دیکھیے گا تو کون دکان ایسا ہے جہاں نیبو مرچی نہیں ٹنگا ہوا ہے؟ کون دکان ایسا ہے جہاں ناریل نہیں رکھتا ہے؟ یہ لوگ کہاں جائے گا آدمی؟ بہت سارے مسلمانوں کی بھی جی دکانوں میں ادھر ملتا ہے. ہاں؟ بہت سارے مسلمانوں کی دکانوں میں جو اپنا مسلمان کہتا ہے یہ شرک کرنے والے لوگ، وہ لوگ بھی نیمبو مرچی باندھ رہتے دیتے ہیں. وہی کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم. جی جتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنے کی طاقت ہے اتنا ڈر سکتے ہیں، ہے نا؟ نہ ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے نا، تو کیا کر رہا ہے اس سے تو مطلب نہیں ہے. اب تو جا رہے ہیں، اب گاڑی میں ہم بیٹھ رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، اس کی خدمت حاصل کر رہے ہیں، اور وہ کوئی عقیدے کی بات بھی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی دعوت و تبلیغ کر رہا ہو ہمارے سامنے. ہاں شیخ، جو لوگ ٹریولز کا جو کام کرتے ہیں، گاڑی واڑی چلواتے ہیں یا چلاتے ہیں، وہ کہیں مزار پہ لے جانے کے لیے کہتے ہیں، کہیں مندر، کہیں زیارت کے لیے کہتے ہیں، تو ایسی جگہ پہ جانا کیسا ہے؟ نہیں لے جا سکتے، نہیں لے جا سکتے. بزنس ہے، ہاں وہ بزنس کر رہے ہیں. ہاں، بزنس کرنے پر بھی میرے بھائی ہمارے ایک صاحب ہیں جان پہچان کے، ابھی 4-5 مہینہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، یہی وجے واڑا میں جہاں میں رہتا ہوں. وہ تروپتی کے ہیں، آٹو ڈرائیور ہیں. تو کہتے ہیں مولانا میں ریلوے اسٹیشن پہ رہتا ہوں، کبھی اگر کوئی مجھ کو بولے کہ فلاں جگہ پر وہاں ایک مشہور جگہ ہے ان لوگوں کی عبادت کرنے کی، کہا لے جائیے، میں سیدھے منع کر دیتا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں. بتا دیں کہاں سے آٹو ملے گا، کیا ہے؟ سیدھے بولتے ہیں بھائی آپ دوسرے سے پوچھ لیجئے، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. تو کہا تم یہاں کے نہیں ہو کیا رہنے والے؟ بولا ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، لیکن ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، ہمارے یہاں بتانا جائز نہیں ہے. شیخ، بتانا بھی منع ہے، منع ہے لے جانا تو اس سے بڑا گناہ ہوگا. تو بالکل اب تعاون کر رہے ہیں نا. اور وہ بیچارے آٹو ڈرائیور ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کماتے ہیں، ہم اپنا اصول بنا لیا کہ ہم کسی پیسنجر کو لے کے وہاں تک نہیں جائیں گے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزی دیتا ہے، جبکہ وہ جگہ اسی چیز کے لیے مشہور ہے. تروپتی ٹیمپل کے لیے فیمس ہے وہ ہاں جگہ پورا. اسی کے لیے مشہور ہے، لیکن بولتے ہیں ریلوے اسٹیشن میں ہم رہتے ہیں، لیکن ایک پیسنجر کو بھی لے جا کے وہاں نہیں چھوڑتے ہیں. ایسے لوگ بھی اس زمانے میں بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں. شیخ، اگر غلطی سے اگر ایسا عمل ہو گیا ہو کسی سے تو
کیا کریں؟ توبہ اور استغفار کریں، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ سب کا بیس ہے جی. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کیجیے اور برائی کے اور اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں تعاون مت کیجیے. مولانا ایک سوال ہے، جی جیسے کہ کوئی جا کر کے بس گیا ہو یا رہ گیا ہو، اپنا گھر دوار جو ہے کہ وہاں بنا لیا ہو، جہاں شرک کے لوگ، وہاں کفر و شرک کے گڑھ ہے، اور اس جگہ پہ جا کر کے بس گیا ہو، تو اس جگہ سے کیا نکل سکتا ہے، یا وہیں اگر رہتا ہو اور ان کی مسجدوں میں نماز پڑھنا نہ جاتا ہو اور اپنے گھر میں ہی عبادت کرتا ہو، اور جو ہے کہ اگر کسی کو اگر ملے ویسا کہنے والا کرنے والا تو ان سے منع بھی کرتا ہو، تو کیا اس جگہ رہنا ٹھیک ہے؟ رہ سکتے ہیں؟ یعنی ایسی جگہ پہ ہے جہاں مشرکین زیادہ ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن وہ تو مشرکین ہی ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی مزار وغیرہ پہ جانے والے لوگ ہیں. جی، یہاں خود ہی دو مزار ہے یہاں پہ، جی دو مزار یہیں پہ ہے. کہاں کے ہیں آپ؟ ہریہر گنج، ڈالٹن گنج والے راستے میں پڑتی ہے. اچھا اچھا، یہاں سنیوں کا جو ہے کہ آبادی ہے. وہاں رہ کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، ان کو بتائیے. ان کو جہاں وہاں سے تک اگر چھوڑ کر کے جہاں چلے تک جائیے گا تو وہ تو اور گمراہی برائی کے اندر ملوث ہو جائیں گے نا. دعوت و تبلیغ کیجیے، ان کے اوپر کام کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالی اگر ایک آدمی کو بھی آپ کے ہاتھ کے اوپر صحیح راستے کے اوپر لے آئے گا تو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے. یہاں تک کہ ان کے پیچھے اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو شک پیدا ہو جاتا ہے نا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، جبکہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کہ مزار پہ فاتحہ خانہ. وہ پھر ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ پھر ایک تو دوسرا مسئلہ ہے، اس کی وضاحت ہم اس پھر کبھی آپ کے سامنے میں کریں گے. یہ جاننا چاہتا ہوں اس وجہ سے ان کے مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ گھر پہ پڑھتے ہیں پڑھ لیں، جی لیکن آپ کوشش کریں دعوت تبلیغ کرنے کا اگر غرض ہے آپ کو تو آپ وہاں رکیں اور ان کو بتائیں صحیح دین، تاکہ وہ لوگ دین کی طرف واپس آئیں. شیخ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو، ہاں جیسے کہ نماز کا وقت ہو تو مسجد جائے نماز پڑھے. شیخ میرے ساتھ یہ ایسا مسئلہ، میں گھر پہ ہی نماز پڑھتا ہوں، میں مسجد جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ شیخ کتاب و سنت کے علاوہ دوسری طریقے سے نماز پڑھتے میرا دل گواہی نہیں کرتا ہے، میں نہیں جاتا ہوں اور میں گھر پہ ہی نماز پڑھتا ہوں. ہاں تو اس صورت میں میں کیا کروں؟ اور جو بھی مسجد ہے بھی کتاب و سنت وہ گھر سے کافی دور ہے، پاسبل نہیں ہوتا کہ میں وہاں تک کے پہنچ سکوں. جمعے کو میں کوشش کرتا ہوں، جمعے کو جاتا ہوں جیسے بھی، لیکن 5 وقت میں نہیں جا سکتا. تو اس صورت میں کیا کروں؟ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں تو میرا دل گواہی نہیں کرتا کہ میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں. ٹھیک ہے، تھوڑا یہ تفصیل طلب ہے مسئلہ. انشاءاللہ وقت آج ہو گیا، پھر انشاءاللہ آئندہ اس کی وضاحت ہم کریں گے کبھی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ